بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے عمران ریاض خان کی لیٹسٹ ویڈیو، جس میں عام ترین انکشافات تھے اور یقینی طور پر وہ چونکا دینے والے انکشافات تھے۔ آئیے پہلے ان کو سنتے ہیں، پھر ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلے نظام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نظام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کسان نہیں ہے۔ کسان جو بیچارہ اپنی گندم رکھ کے بیٹھا ہوا اور خریدنے والا کوئی نہیں ہے، یہ نظام کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کرپشن اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بیڈ گورننس اس نظام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ وہ بھی نہیں ہے۔ پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، فارم 45 کے بجائے فارم 47 کے اوپر حکومتیں بنا دی گئیں، وہ بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مہنگائی اور معیشت کی تباہی بھی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بے روزگاری اور جو بڑھتی ہوئی پاکستان میں غربت ہے وہ بھی اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لاقانونیت اور اس ملک میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات وہ بھی اس وقت اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آنے والا بجٹ اور IMF کی غریبوں کی کمر توڑ دینے والی جو شرائط ہیں وہ بھی اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو اس وقت عوام اور ریاست میں جو بڑھتی ہوئی دوریاں اور بد اعتمادی ہے وہ بھی اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ عدلیہ میں دباؤ کی وجہ سے جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے وہ بھی اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نظام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی فوٹو کیسے باہر نکلی۔ یعنی حد ہو گئی ہے، اس کے اوپر انکوائریاں ہو رہی ہیں، وہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے، باقاعدہ خبریں چھپ گئی ہیں، باقاعدہ انکوائریاں ہو رہی ہیں اور سخت ترین رولز اپلائی کر دیے گئے ہیں کہ آئندہ عدالتوں کے اندر جناب موبائل نہیں جائیں گے، کیمراز نہیں جائیں گے، تلاشیاں جو ہیں وہ زیادہ سخت دی جائیں گی، عملے کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک فوٹو ہے، کوئی ایٹم بم کا فارمولا تو نہیں ہے جو باہر آ گیا ہے۔ اتنا خوف کس بات کا ہے، اتنا ڈر کس بات کا ہے؟ اور اگر ڈر ہے نا تو پھر ڈر بھی جائز ہے میرے خیال میں۔ کس وجہ سے ہے؟ وہ آدمی جو پچھلے لگ بھگ 9-10 مہینے سے جیل میں ہے، اس کا کانفیڈنس اور اس کے بیانات آپ چیک کیجئے، وہ اب کیا کہہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے ملاقات کی جیل کے اندر اور ان سے گفتگو کی۔ ملاقات یہ ہے کہ وہ جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو وہاں عمران خان صاحب نے کہا کہ مس کنڈکٹ کرنے پر جج ابو الحسنات اور جج قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کو کہا ہے۔ یہ دو معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے جیل کے اندر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے بقول عمران خان صاحب کے، اور ان کے کیسز کو اس انداز میں چلایا کہ ان کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے ریفرنس فائل کرنے کا کہا ہے اپنے وکلاء کو، اور انہوں نے کہا کہ فارم 47 کے بینیفیشری سے جب کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کو بچانے کے لیے ججز اور میڈیا پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب جھوٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فارم 47 کا بینیفیشری گورنر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پر ذاتی حملے کر رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کیا کیا وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی۔ عمران خان کا جسٹس بابر ستار کے خلاف پریس کانفرنس پر رد عمل، فارم 47 کے بینیفیشری ہی جسٹس بابر ستار پر لفظی حملے کر رہے ہیں۔ یہ ایک قبیلہ ہے نا جو پورا کا پورا مل کے جسٹس بابر ستار کے خلاف ہو گیا اور ان کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہا ہے، عدلیہ کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ ایک مخصوص قبیلے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے چہرے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ مخصوص قبیلے کے لوگوں میں ایک بات مشترک ہے، یہ سارے فارم 47 والے ہیں یا ان کو تحفتاً ان کی نشستیں دی گئی ہیں۔ یعنی گورنر سندھ کون ہے، کس کے آدمی ہے، کیسے آ گئے آپ جانتے ہیں۔ فیصل واڈا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، مگر ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ووٹ ڈال دیا۔ کیسے آ گئے سینیٹر بن کے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پھر اون چودھری کو بھی جانتے ہیں، اب باقی سب کو بھی آپ جانتے ہیں، سب کے کیا نام لینے، یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جسٹس بابر ستار پہ وہی لوگ اٹیک کر رہے ہیں جو بینیفیشری ہیں فارم 47 کے۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایک بات کہی اور یہ ایک بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا چیف جسٹس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دبنگا آدمی ہے چیف جسٹس، ہمارے سوال ہے کہ ہماری 9 مئی کی اور 8 فروری کے حوالے سے جو پٹیشنز ہیں ان کو کیوں نہیں سنا جا رہا۔ یعنی یہ تو ایک تانا ہو گیا نا چیف جسٹس کو، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں وہ بڑے انصاف پرور ہیں، بڑے بہادر ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں اور انصاف پرور ہیں۔ چیف جسٹس کا یہ دعویٰ ہے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں، اپنے بارے میں بات کرتے ہیں۔
تو عمران خان صاحب نے انہی کی چیزیں ان کے سامنے رکھی. ہاں جی بڑے دبنگ آدمی ہیں. یہ 2 چیزیں تو ذرا سن کے دکھائیں. نمبر 1 جو 9 مئی کے مقدمات ہیں یا 9 مئی کے حوالے سے ہماری ایک پٹیشن ہے, یا 8 فروری میں جو دھاندلی کے حوالے سے ہماری پٹیشن ہے, یہ دونوں تو ذرا لگائیں. وہ تو ان کو نہیں سنا جا رہا. عمران خان صاحب نے کہا آرمی چیف کو خط لکھنے کے بارے میں عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا. یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے میری نظر میں, کیونکہ اس وقت پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, محمد مالک نے بہت کلیئرلی کہا کہ 3 طاقتور لوگ ہیں. نمبر 1 عمران خان, نمبر 2 آرمی چیف, نمبر 3 چیف جسٹس آف پاکستان. یہ انہوں نے کہا. تو معاملہ بھی یہیں پہ پھنسا ہوا ہے. اور آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو خط میں لکھنے جا رہا ہوں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لکھ رہا, میں اپنے ملک کے لیے خط لکھ رہا ہوں آرمی چیف کو. اور وکلا کو ہدایت دی ہے وہ خط تیار کر کے مجھے بتائیں. یعنی وکیل مل کر خط لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر, جو انہوں نے ڈائریکشنز دیے ان کے مطابق. وہ جب لکھیں گے تو عمران خان صاحب سے شیئر کریں گے. خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جس طرف جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا. فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا. یہ بنیادی نقطے انہوں نے 1-2 بتا دیے کہ ملک میں جو اس وقت بے چینی ہے, بے تابی ہے, بے قراری ہے, اور جو ایک تاثر بنا ہوا ہے, یہ سارا ختم ہونا چاہیے. اور فوج کو اور عوام کو, لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور یہ زبیر علی خان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے. میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. ایک اور معاملہ جو ہے وہ ہے فیصل واڈا کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں عمران خان صاحب کی جو فوٹو والا معاملہ ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک موقف دیا ہے. تحریک انصاف آج کل بہت مشکل الفاظ کا استعمال کر رہی ہے. ان کا جو نیا ایڈیٹر آیا ہے یا جو پریس ریلیز لکھنے والا آیا ہے وہ بڑے مشکل الفاظ لکھ رہا ہے, تو میں نے تھوڑا سا آسان کیا ہے اور مختصر کیا ہے. تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا جی براہ راست نشر نہ کرنا عمران خان کو یہ بلا جواز ہے اور یہ ایک امتیازی سلوک ہے. عوام کو جاننے کا حق ہے, اس سے محروم کیا گیا. اور پاناما اور پینڈورا لیکس اور اس کے بعد اب دبئی لیکس, انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان واحد قومی رہنما ہے جس کا ریکارڈ صاف اور شفاف ہے, اور یہ وہ واحد رہنما ہے جس کا جینا مرنا اور ساری دولت پاکستان میں ہے. عمران خان نیب قانون میں ترمیم کو روک کر احتساب کا نظام مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اسی نیب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جس کے بے ایمان چیئرمین نے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے لیے مرکزی کردار ادا کیا تھا. یعنی وہ نیب کے کہنے پہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے. اس کے بعد پھر احتجاج اور پھر معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اس قومی مسئلے پر اپنا موقف بیان کرنا عمران خان صاحب کا بنیادی قانونی حق تھا, یہ بھی انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی ججز کی وجہ سے چیف جسٹس ویڈیو لنک کی مخالفت تو نہیں کر سکے, مگر براہ راست نشریات کو روک کر عمران خان سے ایک امتیازی سلوک کیا گیا, اور عمران خان صاحب کو ان کا موقف دینے سے بھی محروم کیا گیا. یعنی عمران خان صاحب بولنا چاہتے تھے, ان کی بہن نے بھی کہا, باقی لوگوں نے بھی کہا کہ وہ بولنے کے لیے بےتاب تھے, انہیں موقع ملے, لیکن 3 گھنٹے کی سماعت میں عمران خان صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. شاید اگلی مرتبہ مل جائے. تو 2 آرٹیکلز کا حوالہ دیا گیا. آرٹیکل 10A یہ منصفانہ ٹرائل ہے, اور آرٹیکل 19A یعنی ہر آدمی کو اطلاعات تک جو ہے وہ رسائی ہونی چاہیے, مصدقہ اطلاعات تک رسائی ہونی چاہیے. پھر چیف جسٹس بتائیں کہ کس کے اشارے پر انہوں نے قانون, یہ بڑا اہم ہے, انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بتائیں کہ انہوں نے کس کے اشارے پر قانون اور آئین کو پس پشت ڈال کر خلاف دستور پابندی کو جواز بخشنے کی کوشش کی. یعنی جو کچھ بھی ہوا ہے کس کے کہنے پر کیا, چیف جسٹس آف پاکستان نے, انہوں نے سوال پوچھا. اور کیوں معمول کے مطابق چیزیں نشر نہیں ہوئی جیسے نارملی ہوتی ہے. اس سے پچھلی پیشی تو نشر ہوئی تھی اسی کیس کی, تو یہ والی کیوں نہیں ہوئی, تو یہ بھی ایک سوال انہوں نے پوچھا. آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک مشورہ دیا تحریک انصاف نے. آخر میں انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان ایسے قانونی گناہ سے توبہ کریں اور عدلیہ کے وقار کی بحالی کے لیے اور ججوں کو ریاستی جبر سے بچانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں. یہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کا اس سارے معاملے کے اوپر رد عمل. جی بالکل, جیسا آپ نے سنا کہ آنے والے دن پاکستانی سیاست میں اہم ترین موڑ لانے والے ہیں, اور یقینی طور پر وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو دبانے کے لیے یا ان کے بیانیے کو, ان کے نظریے کو شکست دینے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی, لیکن ان کو کسی قسم کی کامیابی نہیں ملی. ان لوگوں کو مزید سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور آنے والے دنوں میں
عمران خان کا مزید بول بالا ہونے والا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔